ایک مارکو روبیو جن کا پوائنٹ آپ نے اٹھایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ ہفتوں میں کنکلوڈ ہو جائے گی، ناٹ ان منتھس۔ دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر بھی اپنے ٹارگیٹ اچیو کر سکتا ہے۔ یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ پہلے وہ امریکہ جو وہاں اپنی افواج بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ اپنا ذہن بدل رہا ہے؟ ذہن نہیں بدل رہا، راستہ ڈھونڈ رہا ہے ایگزٹ کرنے کا۔ ان کا خیال تھا، میرا خیال ہے کہ یہ بوٹس آن گراؤنڈ کبھی بھی آپشن نہیں تھی ان کے لیے، مگر وہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ آپشن ہے ہمارے لیے۔ ایک قسم کی دھمکی تھی، ایک قسم کا پریشر پوائنٹ تھا اچھا۔ آن ایران۔ اس لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، ایئر کرافٹ کیریئرز موو کیے گئے، میسائل لانچرز جو ہے ان کو ریڈی کیا گیا، اور اب جا کے 10,000 کے قریب ٹروپس کو موو کرنے کی دھمکیاں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیر آن دا وے۔ پھر یہ ساری ڈیبیٹ کون سے آئی لینڈ کو انہوں نے لینا ہے، کیوں لینا ہے، کیسے لینا ہے، کیا ہوگا، کیجولٹیز ہوں گی نہیں، یہ ساری ڈیبیٹ شروع کی تھی پریشر ڈالنے کے لیے ایران کے اوپر۔ ایران نے آگے سے بڑا سمپل سا جواب دے دیا کہ آپ کر کے تو دیکھو، تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آپ کے خیال ہے ہمیں احساس نہیں ہے، ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی جزیرے کو لینے کی کوشش کریں، دیکھیں آپ کے باڈی بیگز کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سو آئی تھنک ایک تو یہ، دوسری طرف سے اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے ہمیشہ کوشش اس کی یہی ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر ہی کام ہو جائے، بیکاز بوٹس آن گراؤنڈ کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اسے پتا ہے باڈی بیگز آئیں گے اور بھی اس کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ تو یہ دھمکی تھی، اسی لیے مارکو جو ہے نا، روبیو صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر بھی ہم اپنے مسئلے حل کر سیٹی سکتے صاحب، ہیں۔ کویت سے جو خبر آ رہی ہے آپ کو اس میں صداقت لگتی ہے؟ جہاں اٹیک کیا گیا اسرائیلی اور امریکی فورسز پہ، کویت کے شمال مشرق میں ایک آئی لینڈ کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ خبریں آ رہی ہیں، ایسا ہوا ہوگا جہاں ایرانی جزیرہ قبضہ کرنے کے لیے فوج اتر رہی تھی یا پوزیشن لے رہی تھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ خبر ابھی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے انہوں نے 1,000-1,200 لوگ وہاں پیرا ٹروپس کے ذریعے یا جہاز کے لیے لینڈ کیے ہوں، مگر آئی ڈونٹ نو اف دیٹس کریکٹ اور ناٹ۔ بٹ اس کی طرف زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، زیادہ اہمیت دینی چاہیے جو ایران کی طرف سے، جو کویت کے ایک آئی لینڈ ہے وہاں جو امریکہ کا بیس ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے اٹیک، یہ مجھے پتا ہے کہ جو سعودی عربیہ کے اندر جو انہوں نے اٹیک کیا ایز اے ریسپانس ٹو دی اسرائیلی اٹیک آن دا اسٹیل مل اینڈ آن دا پاور پلانٹ، وہ جو ہے دیٹس ویری سگنیفیکنٹ، بیکاز وہاں وہ خود امریکن مان رہے ہیں کہ 10-12 لوگ انجرڈ ہیں۔ 10-12 لوگ انجرڈ نہیں، مارے بھی گئے ہوں گے، وہ مانتے نہیں ہیں، بہت سی زیادہ کیجولٹیز ہیں ان کی جو مانتے نہیں ہیں، چھپا کے رکھی ہوئی ہیں یہ باتیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے جو ڈٹرمنیشن ہے، جو مضبوطی کے ساتھ رسپانس آ رہا ہے، وہ بڑا واضح ہو گیا۔ اور میرا خیال ہے یہ ڈیفینیٹلی آف رینک، جسے کہتے ہیں نا آف ریمپ، وہ کچھ سولوشن مارکو روبیو صاحب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ بات کو آگے بڑھایا جائے، وائی ٹاکس۔ اور ٹاکس جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیج پہ، 15 ڈیمانڈز ان کے ہیں، 5 ان کے ہیں، ان کے 15 ڈیمانڈز میں سے ایک آدھ ایکسیپٹیبل ہوگا، اس سے زیادہ بالکل کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور یہ پرانی باتیں گھما رہے ہیں، بات تو کہیں اور پہنچ چکی تھی جب پچھلی دفعہ جب ان صاحب نے نیگوسیشنز ہو رہی تھی عمان کے ذریعے، جب یہ انہوں نے توڑ کے پھر یہ بمباری شروع کر دی، اس وقت جیرڈ کشنر اور وٹکاف صاحب بات کر رہے تھے ریگی صاحب سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ڈیسپریشن ہے امریکہ کے اندر کہ کوئی راستہ نکلے، اور اسی لیے لمبے چوڑے ڈیمانڈ کر دیے تاکہ اگر کوئی ڈراپ بھی کرنے پڑے تو ہو جائے۔ بڑی آپ ایک انٹرسٹنگ بات دیکھیں، آپ اس جنگ سے پہلے ہارمز کھلا تھا، جی، کوئی ایران کا قبضہ نہیں تھا، کوئی کسی کو دھمکی نہیں تھی، تیل آ رہا تھا، تیل جا رہا تھا۔ پھر انہیں جنگ شروع کر دی، اب ہارمز ایران کے ہاتھ آ گیا، ایران کنٹرول کر رہا ہے۔ اب ان کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہارمز کو انڈیپینڈنٹ کھولا جائے پھر ایک دفعہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی وکٹری ہوگی اگر ہم نے ہارمز کو کھلوا دیا۔ تو ایک چیز جو کھلی ہوئی تھی، غلطی کر کے اس کو بند کرایا، اب اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں نیگوسیشن کے ذریعے، اور کہیں گے کہ بہت بڑی ہماری وکٹری تھی، ہماری جیت تھی۔ تو آپ سوچئے یہ تو حال ہے ان کا۔ اور اس سے اوپر یہ بھی، یہ نہیں کہ جی سارے کے سارا ہارمز جو ہے وہ اب امریکہ کے ہاتھ آ جائے گا یا سعودی عربیہ کے ہاتھ آ جائے گا، یا وہ کہتے ہیں جی ایران اور امریکہ مل کے اس کو شیئر کر لیں، وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ہم مل کے کوئی بات کر لیں۔ اور یہاں تک کہ اب وہ 30 نیشن ایک کمیٹی بھی بن رہی ہے جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ آئے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ آ کے جو ہے نا وہ بھی کود جائیں اور وہ بھی ایک نیگوسیشن کا حصہ بنے۔ تو اب مطلب ہے کہ یہ
بات جائے گی کہاں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ایران کی ساری ملٹری مائٹ ہم نے ختم کر دی ہے، تو پھر ختم کر دیا تو وار از اوور، آپ نے جیت لیا، مگر نہیں، اب وہ ہارموز جو بند کروا دیا ہے اس کو کھلوانا ہے، اور یہ کہنا کہ ہم جیت گئے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آدھا ایران رکھے۔ جی مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایران نے اب ہارموز کو نہیں چھوڑنا کسی صورت میں بھی۔ اب اس نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے کہ یہ ہارموز از کرٹیکل، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ جگولر وین کیا ہے ویسٹرن کیپٹلسٹ سسٹم کی، یہ سارا جو گلوبل آئل اور پیٹرو ڈالر جو ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہارموز جو ہے اس کا جو ہے اس کے اوپر ہم نے اپنی گرپ رکھنی ہے، جب بھی چاہیں ہم اس کو بند کر جائیں، اور جو کر سکتے ہیں وہ اب یہ ہو گیا۔ اب آپ سوچیں عائشہ، یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایران نے پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ ہاں، پہلے دکھتی بھی تو رکھ کر تھی، سکتا تھا نا، ہاں یہ کارڈ ہاں استعمال کر سکتا تھا۔ پہلے کر سکتا تھا، مگر اس نے نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے تعلقات گلف ممالک کے ساتھ برقرار رکھنے تھے، جی رکھنا چاہ رہا تھا، اور اس کے باوجود کہ وہاں بہت سے امریکن بیسز آ گئے تھے، جو بیسز جو تھے وہ اسرائیل کے خلاف تو نہیں تھے نا، وہ تو ایران کے خلاف جی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایران نے تو اس وقت بھی جب یہ کر سکتا تھا، یہی ایک میسائل مارتا تو ختم ہو گئی تھی بات، تو اس نے نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں کیا، اور اب کیوں کیا؟ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ان سے جو حماقتیں ہوئی ہیں یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا حماقتیں ہوئی ہیں؟ آیت اللہ خمینی جو تھے ایلڈر، جن کو انہوں نے اسیسینیٹ کر دیا، خامنائی، جی جی خامنہ صاحب جو تھے، جی ان کا وہ بڑا ایک کنزرویٹو شخص تھے۔ ان کے اسی لیے انہوں نے ایک فتویٰ بھی دیا تھا کہ ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے، نیوکلیر وار کے ہم خلاف ہیں، ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے۔ جیسے ہی ان کی وفات ہوئی تو ان کے جو سکسیسر آئے ہیں انہوں نے تو مطلب ہے کہ ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ان کی یہ پالیسی تھی کہ ہم عرب ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ امریکن ایجنٹس بنے۔ اسی لیے ان کے زمانے میں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان، جس میں پاکستان کا بھی رول تھا اور ٹرکی کا بھی رول تھا، چائنا کا بھی، ہاں ان کا بھی رول تھا، تو چائنا کا رول، تو ان تینوں نے مل کے ان کے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے کر دیے ایران کے۔ یہ نئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں، تو کیسے؟ تو اس لیے خامنہ صاحب جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کانفلکٹ۔ انہوں نے تو یہ جو اگریمنٹ ہوئی تھی بیرک اوباما کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ 2015 میں، اس کو انہوں نے خیر مقدم کیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی انریچمنٹ 3% سے اوپر نہیں گئی۔ یہ جو 3% سے اوپر چلی گئی ہے، یہ تو اس کے بعد ہوا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے وہ اگریمنٹ ہی ختم کر دی۔ اب ہر ایکسپرٹ یہ کہتا ہے کہ وہ بڑی زبردست اگریمنٹ تھی، خامیاں ہوتی ہیں، ایران سمجھتا کہ شاید تھوڑا زیادہ کنسیڈ کر دیا ہے، امریکہ سمجھتا کہ زیادہ نہیں ہم نے لیا، زیادہ لینا چاہیے تھا۔ مگر جو بیسکلی نیوٹرل لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں اس بات کو، انہیں اس بات کا احساس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی اگریمنٹ تھی جس کی وجہ سے نیوکلیر انریچمنٹ ایران کے اندر بند ہو گئی تھی، اور سارے سیف گارڈز چل رہے تھے، اور یہ بڑی زیادتی کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے کہ اس اگریمنٹ کو ختم کیا۔ اور وہ جو 6 ماہ جو اگریمنٹ ختم رہی ہے، اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ ایران نے 6 ماہ سے زیادہ رہی ہے، اب سال ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنی انریچمنٹ بڑھا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ 50-60% پہ پہنچ گئے۔ تو یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی غلطی ہے، یہ بھی ان کی بہت بڑی حماقت تھی کہ وہ اگریمنٹ کو ختم کیا، اور یہ جیسے ہی ختم کیا انریچمنٹ بڑھ گئی۔ اب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اجازت نہیں ہے، ہم ماریں گے، اور آ کے ان کے نیوکلیر ری ایکٹرز کے اوپر یہ بمباری کر رہے ہیں، اور وہ بھی اب پتہ چلا کہ وہ بھی نہیں ڈسٹروائے کر سکتے۔ اب ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر ایران کو پھر کھلی چھٹی مل گئی، ان کو بریدنگ سپیس مل گئی، تو وہ نیوکلیر پروگرام پھر شروع ہو جائے گا۔ یہ صرف ہارموز کا مسئلہ نہیں رہا، اب لانگ ٹرم جو ایشوز ہیں، جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے۔ تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹاکس ہونے جا رہی ہیں یہ کوئی جلدی ختم ہو جائیں گی یا اس کے کوئی نتیجے نکلیں گے، میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ سیز فائر ہو جائے اور تھوڑی سی شپنگ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹرن۔ مگر یہ جو مین ایشو ہے جس پہ اسرائیل امریکہ ایک طرف ہے وہ، اور ایران دوسری طرف ہے، اور پیٹرو ڈالر کا ایشو اور کرنسیز کا ایشو، رشیا چائنا کی ایشوز، اور موسٹ امپورٹنٹ گلف کے جو کنگڈمز ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا یہ پھر اجازت دیں گے بیسس کی؟ کیا وہ امریکہ بیسس پھر بنائے گا آ کے؟ اس کے پیسے کون دے گا؟ ان کا جو نقصان ہوا ہے
وہ پیسے کون دے گا؟ ایران کا جو نقصان ہوا ہے اس کے پیسے کون دے گا؟ اور جو اگریمنٹ ہونی ہے جس میں ایران ایک بات پکی ہے کہ یہ پھر سے آپ حملہ ہمارے اوپر نہیں کر سکتے، انف فنشڈ، تاکہ ہمارے پاس انٹرنیشنل گارنٹیز کے علاوہ بھی، انٹرنیشنل گارنٹیز تو آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک دن انٹرنیشنل گارنٹیز کو بھی پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، اس میں تو سارا انٹرنیشنل رولز بیس آرڈر نیٹو کو فرق کر کے پھاڑ کے پھینک دیا، تو ایران کے ساتھ کیا گارنٹیز مل سکتی ہے؟ تو گارنٹیز ایران کے لیے صرف دو ہی ہیں کہ ایران جو ہے اپنی ملٹری مائٹ اور اپنے جو اثاثے ہیں ان کو کسی صورت میں بھی کم نہیں ہونے دے گا، ان کے اوپر پابندی نہیں لگنے دے گا کسی صورت میں بھی، اور اسرائیل کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی اور امریکہ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ایران از ناؤ اے میجر پاور ان دس ریجن، اور اس کے علاوہ یہ جو ساری گلف کنگڈمز ہیں ان کو بھی ایران کی سپریمیسی ان دس ریجن تسلیم کرنی پڑے گی، اور ایران کے ساتھ کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرنا پڑے گا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ سارے ملک جو ہیں یہ اپنی آرمڈ فورسز جو ہے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ایران کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیں، اور یہ اس وقت پرابلم بن چکا ہے ان کے لیے کہ ہم کریں یا نہ کریں، نہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں، یہ سارے ریزالو کرنے پڑیں گے ان اے لانگ لاسٹنگ سولوشن۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ایسی کوئی سیز فائر جس کے ساتھ ایران کو بریدنگ سپیس مل جائے، امریکہ کو ایگزٹ اسٹریٹجی مل جائے، بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہوں، اور یہ سارے معاملے جو ہے ٹیبل پہ آ جائیں اور آہستہ آہستہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ سارے معاملے 30-31 کی ٹیبل پر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ملاقات جس کے امکانات پیدا ہوئے تھے 1971 جیسی پاکستان کی ڈپلومیسی کی باتیں دوبارہ سے زندہ ہوئی تھیں کہ پاکستان وہ کردار ادا کرنے جا رہا ہے، ممالک کو قریب لانے جا رہا ہے، اس کے ہوتے ہوتے بات اس پہ پہنچ گئی کہ اب مصر کے، سعودی عربیہ کے، ترکی کے فارن منسٹرز پاکستان آ رہے ہیں 30-31 کو، تو یہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ایشو ریزالو ہونے کی طرف، پہلا قدم اس ٹیبل پہ رکھا جائے گا؟ جی ہاں، میرا خیال ہے بہت سے ایشوز ہیں، پہلا قدم تو یہی ہے کہ سیز فائر ہو، اور سیز فائر کی ٹرمز کیا ہوں، اس کو کون مانیٹر کرے گا، کون انشور کرے گا، مگر سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کا کیا ہوگا۔ اسرائیل تو کسی کی بات نہیں مانتا، اسرائیل تو کسی سٹیج پہ بھی سابوٹاج کر سکتا ہے، جب اسرائیل سابوٹاج کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ سابوٹاج کر رہا ہے، یہی ایک پرسیپشن ہے ہر جگہ۔ پاکستان ملاقات جو ہونے جا رہی تھی اس کے پیچھے آپ اسرائیل کا کتنا ہاتھ سمجھتے ہیں کہ نہ پاکستان میں وہ میز سجنے دینا اور نہ وہ ملاقات ہو سکنا جو کہ ہونے کے قریب سمجھی جا رہی تھی، جے ڈی وینس کا پاکستان آنا؟ دیکھیے مجھے اس کا نہیں پتا کتنی بات اس پہ اسرائیل کا کتنا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، مگر اس بات کا تو اب ہمیں واضح ہو گئی ہے ایک بات کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا بہت سے کور ایشوز کے اوپر وتھ پیٹ ہیگسیت اینڈ مارکو روبیو، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہے کہ ان کی آپس میں چھوٹی موٹی تو میں بھی ہو گئی ہے۔ اب جے ڈی وینس کا مسئلہ کیا ہے؟ جے ڈی وینس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امید لا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب ٹرم ختم ہوتی ہے تو یہ اب ریپبلکن پارٹی کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہوگا جو اگلی الیکشن ہونی ہے 28 کے اندر، 28-29 میں، تو اب اس کے لیے وہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اے ڈیفیٹڈ ریپبلکن پارٹی۔ اگر یہ مڈ ٹرمز کے اندر یہ اڑ جاتے ہیں تو کانگریس چلی جاتی ہے ہاتھ میں ڈیموکریٹس کے، تو جے ڈی وینس کی تو اپنی پوزیشن ان دا نیکسٹ الیکشن بڑی کمزور ہو جائے گی، یہ بھی اڑ جائے گا، یہ نہیں جیت سکے گا۔ تو جے ڈی وینس بھی چاہ رہا ہے کہ یہ کوئی اچھی سولوشن نکلے، اور اس کو اس کی پریشانی یہ ہے کہ ہم تو دلدل میں پھنس گئے ہیں، ہمیں نکلنا نہیں آ رہا، ہم کرتے کیا، اور یہ روبیو صاحب جو ہیں اور ہیگسیت جو ہے یہ تو اور ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں، اور اسرائیل اور ڈال رہا ہے۔